السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکذالک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواءہم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس نئے تعلیمی سال کے موقع پر ہمارے جو طلباء علم وحی کو سیکھنے کے لیے تشریف لائے ان کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق کہ طلباء آئیں گے ان کو خوش آمدید کہنا۔ اور معجم طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے انی جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید، طالب علم کے لیے خوش آمدید۔ تو یہ طلباء علم وحی سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے سرپرست بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ان طلباء کو، اپنی اولادوں کو، اپنے جگر گوشوں کو اس فتنے کے دور میں، مادیت کے دور میں اس مدرسے کے حوالے کیا۔ تو یہ طلباء بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ طلباء بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایسے سرپرست ملے، ایسے والدین ملے جنہوں نے ان کی دنیا اور آخرت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے صحیح انتخاب کیا اور ان کا بھلا سوچا، ان کے لیے اچھا سوچا۔ ایسے والدین مل گئے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہت بھلا سوچا، اچھا سوچا، صحیح سوچا۔ جب ایسے دور کے اندر کہ ذہن منتشر ہے اور عقل کی پرواز، سوچنے کی پرواز پیسے سے آگے جا نہیں رہی اور زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا، ایسے موقع پہ کچھ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اس مدرسے کی چار دیواری کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھیں، علم وحی پڑھیں، آخرت پڑھیں، اللہ کو پہچانیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور والدین کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو ایسی اولاد مل گئی جنہوں نے ان کے اس انتخاب کو سراہا، ان کی فرما برداری کی، مان لیا۔ اچھا جی بھائی تم کو مدرسے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، ورنہ کتنے بچے ایسے ہیں والدین کی آہیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، منتیں کر رہے ہیں، بچہ آمادہ نہیں ہے۔ تو بھائی والدین کو بھی ایسے مطیع فرما بردار طلباء، ان کے اولادیں مل گئیں جو دین پڑھنے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ بہرحال والدین بھی خوش نصیب اور ان کی اولادیں بھی بڑی خوش نصیب۔ اگلی بات جو سمجھنے کی اس وقت یہ ہے، کہنے کے لیے اس وقت بہت ساری باتیں ہیں لیکن بس چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، خوش نصیبوں کی اولادوں کو ملتا ہے۔
یہ وہ علم ہے جو انسان کو انسانی زندگی سکھاتا ہے، رحمانی زندگی بتاتا ہے، جینے کا صحیح ڈھنگ سکھاتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اس وقت جو زندگیاں ہیں لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ اس وقت جو زندگی ہے اس کو آپ حیوانی اور شہوانی زندگی تو کہہ سکتے ہیں، خواہشات کی زندگی، شہوات کی زندگی، بس حیوانی زندگی۔ جیسے جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کوئی بڑے مقاصد سامنے نہیں ہیں زندگی کے۔ کماؤ، کیوں کماؤ؟ کھانے کے لیے کماؤ، پینے کے لیے کماؤ، پہننے کے لیے کماؤ، بڑے گھر کے لیے کماؤ، گاڑی کے لیے کماؤ اور مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ۔ ساری تعلیم ڈگریوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان ڈگریوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت سے پڑھ لو، پڑھ کے ڈگری ملے گی، ڈگری سے ملازمت کریں گے، ملازمت کے بعد بڑی تنخواہ ہوگی، بڑی تنخواہ ہوگی تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا رہیں گے، خواہشات پوری کریں گے۔ بس اس سے آگے پرواز ہی نہیں ہے۔ آئے کیوں تھے؟ اسی وجہ سے یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زندگی کے لیے چن لیا جس زندگی کو اللہ حیات طیبہ کہتے ہیں، پاکیزہ زندگی کہتے ہیں، جو زندگی نبیوں نے اختیار کی، صحابہ نے اختیار کی، اولیاء نے اختیار کی۔ اس طریقے زندگی کو سیکھنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کیا۔ کل امام صاحب نے عشاء کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس کے اندر دو علم کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس میں کیا؟ ایک ہے ہوا، خواہش، اور ایک ہے علم حقیقی۔ میں نے قرآن میں جا کے دیکھا، پہلے سے یہ بات ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم وحی کے مقابلے میں جو علم ہے، جو معلومات ہیں، اور دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہے اور بڑا زور ہے اور اس کو ترقی کی معیار سمجھا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اللہ پاک اس کو علم نہیں کہتے، اللہ اس کو خواہش کہتے۔ تمہارے سارے فلسفے، میں نے جا کے دیکھا کہ بھئی یہ کتنی ضروری بات ہے، تو آپ دیکھیے 16 آیتیں مجھے مل گئیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، تقریباً 16 یا 17 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امت کو سکھانے کے لیے حضور علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ کے پاس آسمانی علم آیا ہے، وحی آئی ہے، اب اگر آپ نے یہود و نصارہ کے علم کو، جو کہ علم نہیں ہے، ان کی خواہشات ہیں، آپ نے اس کی پیروی کی تو پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ قوموں کو ہلاک ہو گئے جب نبیوں کے علم کے مقابلے میں انہوں نے یہ خواہش والے علم کا راستہ اختیار کیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے تبصرہ کیا یہ قومیں کیوں برباد کی میں نے اس لیے برباد کی کہ انہوں نے علم وحی کی تکذیب کی اور دنیا کے رائج علم جو اس علم کے مقابلے پہ تھا، جو در حقیقت علم کہنے کے قابل نہیں تھا، اس کی پیروی کی، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو میں نے ان کو برباد کیا۔ تو اس میں جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ بھائیوں، ایک خواہش والا علم ہے، نفسانیت کا علم ہے، خواہش کے نام پہ کچھ فلسفے ہیں اور دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اور ساری دنیا اسی کے پیچھے چل پڑی ہے، اور پیچھے چل کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور موت کے وقت کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، خلاصہ کیا ہوا؟ ایک علم ہدا ہے، ایک علم ہوا ہے۔
آپ بڑے خوش نصیب, آپ کی اولادیں بڑی خوش نصیب کہ انہوں نے ساری دنیا سے ٹکر لی ہے. ساری دنیا اندھی تقلید کر کے پیٹ کے پجاری بن کے ان کا سارا علم پیٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. اچھا کھا لیں, اچھا پہن لیں, اچھی جگہ پہ رہ لیں, اس کے علاوہ نہ کوئی علم سمجھ میں آتا. اسی وجہ سے علماء طلباء سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ پڑھ کے کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ گویا کہ ان کی پرواز یہاں تک ہے, بلکہ اللہ پاک نے کہا ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کی پرواز یہ ہے, کھاؤ گے کہاں سے؟ تو پوچھا جائے کہ بھئی علم کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ علم تو ایک شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایک سوچ اور سمجھ اور ایک طریقے زندگی کے لیے ہوتا ہے. تو ایک علم ہدیٰ ہے, ہدایت کا علم, آسمانی علم, وحی کا علم, غیبی علم, اللہ کا علم, اور ایک اس کے مقابلے میں علم ہوا ہے, خواہشات کا علم. یہ جو خواہشات کا علم ہے, آپ دیکھیے اس علم سے چند باتیں ان کو سمجھ میں آئی ہیں اور وہ ساری دنیا کے اوپر یہ تھوپنا چاہتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ خواہشات کا علم, آپ دیکھیے آزادی, مساوات, آزادی, مساوات. جیسے یہ تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہوتے ہیں تو غیروں کے بھی اسی طرح کے کچھ نمبر ہیں. علم وحی کے مقابلے میں ان کے بھی کچھ فلسفے ہیں, ان کے کچھ قانون ہیں. علم وحی کیا ہے اور وہ کیا ہے, اس کو ذرا سا سمجھیے گا. خواہشات والا علم آپ کو پڑھائیں گے, کیا پڑھائیں گے کہ بھئی پڑھا لکھا انسان کیا ہے, جس کو ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے. ابھی فلسطین کے مسئلے میں دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو علم تجویز کیے, جو اپنے قانون بنائے, جس کو یہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, بہت سمجھدار کہتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے قوانین دنیا نے قرآن کی اس بات کو دیکھ لیا کہ کتنی سچی ہو گئی, کتنی سچی ہو گئی کہ آزادی. اب آزادی کے لیے فلسطین کے مقابلے میں جو یونیورسٹی کے طلباء غیر مسلم ممالک میں مظاہرے کر رہے ہیں, پرامن مظاہرے, تو ان کو کتنی آزادی ہے اپنی رائے کی. یہ بناتے اتنی موٹی موٹی کتابیں, حقوق انسانی کا قانون, یہ ان کے فلسفے ہیں. اللہ نے پہلے دن کہہ دیا یہ مفاد کا علم ہے, اس علم کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس اپنی قوموں کا اور اپنے مفاد کے متعلق انہوں نے کچھ اچھی باتیں اور کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے نقل کر دی ہیں. اسی وجہ سے شاید آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا, میں بھول رہا ہوں, قطر کا کوئی وزیر تھا یا کویت کا تھا, اس نے اسمبلی کے اندر یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کی کتاب کو یوں پھینک دیا کہ یہ انسانی قانون تم کہتے ہو, اب یہ تمہارا علم یہ کچرے میں جانے کے قابل ہے, یہ جلانے کے قابل ہے. ایک طرف تو علم کے نام پر ان کی دماغوں نے ان کو یہ بتایا کہ ان ممالک میں اگر باپ نے اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو ڈانٹ دیا, کچھ کہہ دیا, تو بچہ فون کرے گا, پولیس آئے گی اور باپ جیل میں جائیں گے. اور دوسری طرف لاکھوں بچے ذبح ہو رہے ہیں, ان کے لیے امدادیں بھیجی جا رہی ہیں. یہ ان کا علم ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جس علم کو اتباع کی جا رہی ہے وہ انہی کے علم کی جا رہی ہے. اور بھائیوں, یہ کہتے آزادی, عورت کو آزادی ہونی چاہیے. کسی نے اچھی بات کہی کہ یہ عورت کو آزاد نہیں کرانا چاہتے,
عورت کو آزادی نہیں ہونی چاہیے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے، ایسے قوانین بناؤ، ایسی زندگی بتاؤ، ایسی زندگی پڑھاؤ، ایسے جگہوں پہ پڑھاؤ۔ عورت کی آزادی نہیں، عورت تک پہنچنے کی۔ یہ فلسفے ہیں دنیا کی، جو قومیں اپنے آپ کو آسمان تک پہنچا ہوا سمجھ رہی ہیں، ان کی ذہنیت، ان کی معلومات کے نتائج، ان کے علم کی گندگیاں آدمی دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں پورا وثوق ہو کہ ہم اللہ، اور اس کے مقابلے میں آپ کیا پڑھنے آئے ہیں؟ آپ علم ہدیٰ پڑھنے آئے ہیں۔ یہ خدا کے قوانین ہیں، اللہ، یہ احکم الحاکمین کی باتیں ہیں، جس کی پہلی بات یہ کہہ دی کہ شک نہیں کرنا۔ یہ بچے آئے ہیں کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ احکم الحاکمین کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، اس کو کون سی زندگی پسند ہے، اس کو کون سی زندگی ناپسند ہے، کمانے کے کون سے طریقے پسند ہیں، خرچ کرنے کے کون سے طریقے پسند ہیں، میں بہترین باپ کیسے بنوں، میں بہترین مسلمان کیسے بنوں، میں اللہ کا بہترین بندہ کیسے بن جاؤں۔ اور بھائیوں، اس علم کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اس علم کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی پسند اور ناپسند کو سیکھو، دوسرے نمبر پر اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارو، تیسرے نمبر پر جب تم یہ کرو گے وہ تم سے احکم الحاکمین راضی ہو جائے گا، جب وہ تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہاری زندگی پہ اس کی رحمتیں ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی قدرت اور طاقت تمہارے ساتھ ہوگی، اور وہ تم کو ہر حال میں کامیاب کرے گا، تم بیماری میں کامیاب، تم پھٹے پرانے کپڑوں میں کامیاب، تم کامیاب زندگی گزارو۔ اس لیے میں والدین سے بھی عرض کروں، سرپرستوں سے عرض کروں، طلباء سے عرض کروں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو نہ دیکھیں، ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں ہم اس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھ کر ہم کسی علم کو متعین نہیں کریں۔ جس علم سے پیسہ نہیں ملتا وہ علم چھوٹا ہے، اور جس علم سے سب کچھ ملتا ہے جس علم سے پیسہ ملتا ہے وہ علم بڑا ہے، ایسا نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے بھی سمجھنا ہے، ہمارے اساتذہ کو بھی سمجھنا ہے، ہمارے طلباء کو بھی سمجھنا ہے، وہ کیا سمجھنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے علم وحی صحیح حق اور حقیقت کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اب ہم اس دنیا میں جہالت کی زندگی انشاءاللہ نہیں گزاریں گے، اب ہم اس دنیا میں جاہل بن کے انشاءاللہ نہیں مریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ڈگری ہو نہ ہو، خدا کی نگاہ میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم جو چیز اللہ نے جیسے بنائی ہے، جو خدا نے جیسے سمجھائی ہے، جو نبیوں نے سمجھی ہے، انشاءاللہ ہماری سمجھ اس کے قریب ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہجوم کے پیچھے غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے صحیح راستے پہ اکیلے چلو۔ ساری دنیا اگر کالے کو سفید کہہ رہی ہے تو میں بھی اس وجہ سے کالے کو سفید کہنے لگ جاؤں کہ دنیا کہہ رہی ہے، یہ جہالت ہے۔ ساری دنیا کے مقابلے میں اگر اللہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ سفید سفید ہے اور کالا کالا ہے، نور نور ہے اور ظلمت ظلمت ہے، تو الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ، اس اللہ کے اس انعام پہ میرا دل شکر سے بھرا ہوا ہو، میرے اندر احساس کمتری نہ ہو کہ میں نے فلاں ڈگری نہیں لی، میں نے فلاں ڈگری نہیں لی، نہ ہمارے سرپرستوں کو ہو۔ مسئلہ یہاں سے بگڑتا ہے۔ میں بڑوں کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مسئلہ یہاں سے بگڑتا ہے۔ علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مذہب کی رہنمائی اور تربیت کے بغیر
یورپ کا سارا ذخیرہ علم اور اکتشاف اس کے لیے بیکار بلکہ وبال جان ثابت ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیاں ہیں، ان کے لیے بجٹ ہے اور علم کے نام پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا وحی الہی اگر پیچھے نہیں ہے، جیسے ایک نہ ہو آگے جتنے صفر لگا دو سب صفر صفر ہے، صفر بڑھاتے جاؤ صفر صفر ہے۔ کہا اگر ان یورپ کے پاس ان کی تحقیقات کے پیچھے جب علم وحی نہیں ہے، فرمایا وہ بہت سی غیر ضروری معلومات اور تفصیلات رکھتا ہے مگر انسانی زندگی کے بنیادی اصولوں سے جاہل ہے۔ ان کو باپ بننا نہیں آیا، ان کو بیٹا بننا نہیں آیا، ان کے پاس خاندان نہیں ہے، ان کو خالہ اور ماموں اور رشتوں کی پہچان نہیں ہے، ان کو وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، ان کو اللہ کو راضی کرنا نہیں آیا، وہ خاندانی سسٹم میں ناکام ہو گئے۔ کولو کے بیل کی طرح لگے پڑے ہیں صبح شام کمانے میں لیے، اور ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 60 سالہ مختصر سی زندگی، 70 سالہ زندگی خوبصورت ہو جائے، معیاری ہو جائے، اس کے بعد موت، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ موت کیسے خوبصورت ہوتی ہے، قبر کیسے خوبصورت ہوتی ہے، جنت کیسے خوبصورت ہوتی ہے، ابد الآباد کی زندگی کیسے اچھی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا اس نے کائنات کی بہت سی دور کی گتھیاں سلجھائی ہیں مگر اپنی زندگی کی گتھی میں خود ایسا الجھا کہ اس کا نہ سر چھوٹتا ہے نہ پاؤں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، اپنے حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد یہ نہ پہچان سکے کہ میرے لیے مفید کیا ہے اور ضرر کیا ہے۔ یہ کیسا علم ہے، یہ نہ پہچان سکے۔ اسی کو اقبال نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بتایا تھا۔ انہوں نے کہا یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے، وہاں ہے یہ ظلمات، رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ ابھی اسمبلی میں ایک نے تقریر کی، ہمارے پاکستانی اسمبلی میں، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی صورتیں پیدا کر دیں۔ انہوں نے کہا سود کے متعلق اللہ کا علم کیا کہتا ہے، اور کہا معیشت کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تمہاری معیشت کیسے مستحکم ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اللہ کے علم کے مقابلے میں کون سی مجھے رائے دو گے کہ معیشت مستحکم ہو جائے، اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے؟ خدا کے آسمانی علم کے مقابلے میں کون سا فلسفہ لے کے آؤ گے جو تمہیں یہ سمجھائے گا؟ سود ایک کا، خدا کا علم تو یہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، اے پاکستانیوں کبھی ترقی نہیں کرو گے جب تک سود میں جکڑے رہو گے، برباد ہوتے رہو گے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا، سود ایک کے لاکھوں کے لیے مرگ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ دنیا نے دیکھ لی۔ عورت کے حقوق، آج ہے نا لیبر ڈے ہے، آج لیبر ڈے ہے، مزدوروں کے حقوق، دنیا کو کیا پٹی پڑائی۔ مزدوروں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین میں کتنے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری اور یعنی میخواری اور افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ بیکاری اور یعنی ننگا پن۔ ہمارا علم تو اتنا سادہ ہے، ہمارا بچہ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے بتا دے گا حیا انسان کی فطرت ہے، پہلے باپ آدم اور حوا کی میراث ہے۔
ان کا سطر کھل گیا، وہ سطر چھپانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ہمارا بچہ یہاں یہ قصہ پڑھ کے یہ علم کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور وہ عورت کو بے لباسی کرنے پہ تلے ہوئے۔ جو آخری یہ عجیب بات کہی، جو قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ جو قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ جس قوم کے پاس آسمانی علم نہ ہو، وحی نہ ہو، کہاں تک پہنچیں گے؟ سورج میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، پیٹرول میں کیا ہے، تانبے میں کیا ہے، بس یہاں تک پہنچیں گے اور پھر اسی میں مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے۔ نہ دنیا میں ایک دن سکون کا ملے گا، نہ خود سکون سے ہے، نہ دنیا کو سکون سے بے رہنے دیں گے۔ اچھا، سوچنے کی بات ہے، اتنی ڈگریاں، اتنی یونیورسٹیاں، اتنے کالج، تعلیم کے نام پہ اتنی محنت، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان پڑھنے پڑھانے والوں نے اسلام، چلے مسلمانوں کو لے لیں، اسلام اور مسلمانوں کی کیا خیر خواہی کر لی؟ کیا دے دیا؟ ساری دنیا میں دیکھیں مسلمان محکوم ہے، غلام ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ صحابہ کو دیکھیں، ان کے پاس کون سا فلسفہ تھا؟ ان کے پاس کون سا علم تھا؟ ایک ہی علم تھا، قرآن کا علم تھا۔ راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اور دن میں اٹھ کے اس قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ ایک ہی قانون جانتے تھے، احکم الحاکمین کا قانون۔ نتیجہ کیا تھا؟ قوموں کو غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس علم سے کیا عزت دی، اسی علم سے انہوں نے دنیا کو امن دیا، سکون دیا، معیشت مستحکم ہوئی۔ اسی علم کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بعد آپ کے سامنے ہے۔ اس علم قرآن اور وحی کے ذریعے سے جب حکومت کی، دنیا امن اور سکون سے بھر گئی اور معیشت اتنی مستحکم ہو گئی کہ ایک امیر آدمی باہر نکلتا تلاش کرتے کرتے کہ کسی کو صدقہ دوں، کس غریب کی مدد کروں، کوئی غریب ہی نہیں ملتا۔ امن بھی ملا، سکون بھی ملا، گھر بھی خوبصورت ہو گئے، خاندان بھی بن گئے، اطمینان بھی ملا، ذہنی سکون بھی ملا۔ اس لیے بھائیوں، سب سے پہلی بنیاد وہ یہی ہے کہ آپ طلباء بھی اپنا منصب پہچانیں اور والدین بھی منصب پہچانیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے کبھی ناراض ہو کے ہم نہیں پڑھا رہے اپنے بچے کو، ہم نکال لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، آپ نے پھر پہچانا نہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں سناتا ہوں، حضرت نے فرمایا، آج مدارس کا یہ میں دیکھیے، علم انحطاط آتا ہے، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ بہت طاقتور ایمان اور روحانیت چاہیے ہوتی ہے ماحول کے خلاف چلنے کے لیے، ورنہ اچھے متاثر ہوتے ہیں۔ فرمایا، آج مدارس کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا ذہنی تعاون اور بڑھتا ہوا احساس کمتری ہے۔ سب سے خطرناک چیز ہے جو گھن کی طرح اس درخت کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ کسی ادارے کو اگر یہ گھن لگ جائے تو پھر اس کی زندگی محال ہے۔ عزیزوں، آپ احساس کمتری کا کیوں شکار ہو؟ دوسروں کا احساس کہتری، دینی کمزوری، ضعف عقیدہ، ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ دوسروں کا احساس جس کے نتائج بہت سنجیدہ ہیں اور دور رس ہیں۔ انبیاء کے نائبین، علوم نبوت کے حاملین کو اپنی کمتری، حقارت کا احساس ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ نبوت کے مقام سے ناآشنا ہیں اور یقین سے خالی ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، اس دنیا کا دامن خالی ہے اس سے۔ آپ کے سینے میں علوم نبوت ہیں، وہ حقائق ہیں جو دنیا سے گم ہو چکے ہیں، نہیں جانتا۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے پھرنے والے وہ الحمدللہ ہمارے پہلے اور دوسرے درجے کے طالب علم کو جو حقیقت پتہ ہے، بڑے لوگ نہیں پہچانتے۔
جن کے گم ہونے سے آج عالم میں اندھیرا ہے، اضطراب ہے، انتشار ہے، شر ہے، فساد ہے۔ آپ اپنے ان سادہ کپڑوں، ان حقیر جسموں اور اس خالی جیب و دامن پر نظر نہ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کا سینہ کن دولتوں سے معمور، آپ کے اندر کیسا بدر کامل مستور ہے۔ آپ یاد رکھیں حقارت اور ذلت کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، عالم خارجی اور بیرونی دنیا سے کم ہے۔ حقارت ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، احساس حقارت کا نتیجہ ہے۔ انسان کے شک و شبہ، ضعف و تذبذب و خود شناسی کے فقدان کا انسان خود اپنے کو حقیر اور بے مایہ سمجھتا ہے۔ اس کو دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں اور دنیا میں وہ بے قیمت اور ذلیل ہے، حالانکہ یہ جفا وہ خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اس کو کوئی باعزت نہیں بنا سکتا۔ جو خود اپنے آپ کو اپنی نظر سے گرا دے، کسی کو اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ اس کو اپنے دل یا آنکھوں میں جگہ دے۔ جس کی گنجائش خود اپنے یہاں نہیں، اس کی گنجائش کون و مکان میں نہیں۔ یہ زمین بقدر دل سمٹتی اور پھیلتی ہے، اس کی وسعت گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے اپنے کو اپنے دل میں کیا مقام دیا۔ آپ اپنی حیثیت پہچانیے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور سرپرستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنی اولادوں کو پہچانیں، معاشرے کے ترازوں میں نہ تولیں کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ انجینئر نہیں۔ ڈاکٹر انجینئر ان کی پیروں کی گرد ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ساری دنیا کے فلسفے اور قانون اپنی جگہ، یہ خدا کے قانون کو جانتے ہیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں آئے۔ تو یہ ایک بڑی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بنیاد کو صحیح کر دے، اور اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم یہاں پہ کیا بننے کے لیے آئے ہیں، کیا ہمارا مقام ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کر دی، دو تین باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے علم میں دوسرے علم میں فرق ہے۔ اس سارے علم کا سارا تعلق دماغ سے ہے، ہمارے اس علم کا تعلق قلب اور دل اور روح سے۔ آپ دنیا کی کوئی ڈگری لے کے جائیں، کسی ادارے میں جائیں، وہ آپ کا انٹرویو لیں گے اور اس بات کو جانچنے کی کوشش کریں گے آپ کی اس چیز سے متعلق آپ کی معلومات کتنی ہے۔ ہمارا علم اس میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کتنی ہیں، آپ کا دل کیسا ہے، آپ کو خدا کی معرفت کیسی ہے، آپ کی راتیں کیسی ہیں، آپ کی صبح کیسی ہے، آپ کی زبان کا بول کیسا ہے، آپ کی آنکھوں کا دیکھنا کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل والا علم نہیں ہے، آپ کا علم آپ کو عمل پہ نہیں ابھارتا، تو خدا کی نگاہ میں آپ عمل والے نہیں، علم والے نہیں۔ آپ کے علم نے اگر آپ کو عمل پہ نہیں کھڑا کیا تو وہ جو علم ہے اللہ پاک اس کو علم ہی نہیں کہتے۔ یہ فرق ہے۔ مثلا آپ کو عمل کی قیمت کا احساس نہیں، فجر کی نماز کتنی اہم، جماعت کتنی اہم، تکبیر اولیٰ کتنی اہم، اگر اس کا احساس نہیں تو پھر خدا کا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں۔ اس لیے دوسری چیز جو یہاں رہتے ہوئے انشاءاللہ سیکھنی ہے، اساتذہ کو سکھانی ہے، بچوں نے سیکھنی ہے، اور والدین نے اس کو دیکھنا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے کہ میرے بچوں میں جو علم یہ پڑھ رہے ہیں اس علم کے مطابق کتنی تبدیلی ان کے اندر آ رہی۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، علم کے لیے جو چیزیں، علم حقیقی کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو
آپ نے, سرپرستوں نے اس کو سمجھنا ہے, طلباء نے اس کو سمجھنا ہے, اساتذہ نے اس کو سمجھنا ہے, اور ہم نے ان رکاوٹوں سے اپنی ان بچوں کو بچانا ہے. اس میں سب سے پہلی رکاوٹ وہ گناہ ہے. اہل معرفت, دیکھیے گناہ ہے, اصل میں علم کیا ہے؟ ہمارے ہاں علم یہ ہے کہ وہ ایک سینے میں ایک نور ہے. جب یہ علم حقیقی کسی کو نصیب ہوتا ہے, اس کے سینے میں ایک چراغ اللہ جلا دیتے ہیں. اس دل جب روشن ہو جاتا ہے تو سب چیزیں صحیح صحیح نظر آنے لگ جاتی ہیں. آخرت آخرت نظر آتی ہے, جہنم نظر آتی ہے, جنت نظر آتی ہے, اللہ کے حکموں میں کامیابی نظر آتی ہے. وہ چراغ انشاءاللہ یہاں سینوں میں جلانا ہے. اہل معرفت نے علم شرعی کی تعریف کی ہے, یہ اللہ کا نور ہے جو بندے کے سینے میں روشن ہوتا ہے. یہ نور قندیل اور چراغ کی طرح لو کے مانند باقاعدہ محسوس ہوتا ہے, بلکہ طالب علم تو اس فکر میں زندگی گھلا دیتا ہے کہیں میرا یہ نور بجھ نہ جائے. جو صحیح طالب علم ہوگا اس کو غم لگا ہوگا کہ بڑی محنت سے یہ نور ملا ہے, یہ چراغ جلا ہے, کہیں میرا یہ نور بجھ نہ جائے. حقیقی طالب علم بہت سارے گناہوں سے صرف اس لیے دور رہتا ہے کہ میرا نور مجھ سے چھن نہ جائے. بسا اوقات ایک حرام نظر طویل عرصے تک دل کو تاریک کر دیتی ہے, اور دل اللہ کے تعلق کی حلاوت سے شناسا ہو جانے کے باوجود کوئی تحریک نہیں پاتا, فالج زدہ ہو جاتا ہے, اس کو گرہن لگ جاتا ہے. بعض دفعہ ہنسی مذاق اور قہقہوں کی مجلس طویل ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے دل ٹھک سے بند ہو جاتا ہے, جیسے ہوا کے تیز جھونکوں سے چراغ بجھتا ہے. پھر پورے دھیان کے ساتھ ذکر تلاوت کے ذریعے اس کو پھر سے روشن نہ کیا جائے, وہ نور ملتا نہیں ہے. کبھی کبھی بحث مباحثہ سے علم کا نور چلا جاتا ہے اور انسان کسی بے نتیجہ بحث میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور دل باقاعدہ سخت ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے نماز کا خشوع اور مناجات کی لذت روٹھ جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ سینے میں وہ نور بجھ گیا. کبھی والدین کے سامنے اونچی آواز ہو جائے تو ایک دم سے دل مر جاتا ہے, وحشت طاری ہو جاتی ہے, گویا ایک دم علم کے سب پلندے وجود سے الگ ہو کر باہر کھڑے ہوئے گھور رہے ہوں. یہ کیا کر دیا؟ دل کی دنیا اندھیر کرنے کے لیے دنیا کی چکچون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بعض دفعہ تو صرف دنیا والوں کی طرف, ان کے ٹھاٹ باٹ کی طرف نظر اٹھانے سے ہی اللہ ناراض ہو کے اس علم کو بجھا دیتے ہیں. تو پھر اس طالب علم کا کیا حال ہوگا جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں میں ہو جن کے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوں, جن کی باتوں کا محور ہی دنیا ہو. وہ بیٹھتے ہیں تو دنیا, بولتے ہیں تو دنیا, سوچتے ہیں تو دنیا. کبھی علم والوں سے پوچھ کر دیکھیے باجماعت نماز کے چھوٹ جانے سے کیا گزرتی ہے. دنیا بیگانی سی نہیں ہو جاتی, کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے, قدم بوجھل ہو جاتے ہیں, دوستوں کی مجلس بوجھ بن جاتی ہے, جب تک انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا نہ لے کہ میرے مولا میرا نور مجھے لوٹا دے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن کر بیٹھے تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں علم کا نور روشن کیا ہے, دیکھو گناہوں کی وجہ سے کہیں تاریک نہ ہو جائے. اس لیے طالب علموں سے کو بھی چاہیے ہر وقت اسی فکر میں لگے رہے
کہیں علم کا یہ نور بجھ نہ جائے، حرام نظر سے، غلط بولوں سے، والدین کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے اور بری صحبتوں سے، موبائل سے، کہیں میرا یہ نور بجھ نہ جائے۔ اس میں خاص طور سے جو بے حیائی کے گناہ ہیں، تنہائیوں کے گناہ ہیں۔ ایک حدیث سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَحْسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، یہ بچہ کشمیر سے آیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی کشمیر سے آیا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے، کیا کہنے، ایک جماعت کی نماز کے لیے چل کر آنا، قدم قدم پہ اللہ کیا دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کہاں سے اٹھ کے آیا ہے ماں باپ کو، گھر کے آرام کو چھوڑ کر، اس پہ کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی، پہاڑوں کے برابر، اور 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 8 سال۔ تو کچھ لوگ ہوں گے پہاڑوں کے، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کو فضا میں بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، اور اللہ ان کو، ثوبان نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کون لوگ ہوں گے، کھول کر بیان فرمائیے تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ تمہارے بھائیوں میں ہوں گے، تمہاری قوم میں ہوں گے، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ، جب تنہائی میں ہوں گے، مدرسے میں قال اللہ قال الرسول پڑھ رہے ہیں اور تنہائی میں جا کر موبائل پہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ پاک اس کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے سرپرستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کا تعاون کیجئے، گھر میں اچھا ماحول دے کر اور ان کی نگرانی کر کر۔ آپ کوئی چھوٹے منصب کے لیے ان کو تیار نہیں کر رہے، ایک ایک چیز پہ آپ کی نگاہ ہو۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے والد نے بیٹے کو بھیجا دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ استاد بھی کیا استاد ہوتے تھے، ایک ایک چیز پہ نگاہ کرتے تھے۔ استاد نے دیکھا آج کل بچہ بننے سنورنے میں بہت لگ رہا ہے، اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے، ایک مرتبہ صرف ایک دن بالوں کو سنوارنے کی وجہ سے ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ استاد بھی کیا استاد تھے، باپ مصر میں تھے، ان کو خط لکھا، باپ نے وہیں مصر سے بندہ روانہ کیا مدینہ منورہ، اور آتے ہی بغیر کچھ کہے بچے کو گنجا کرا دیا کہ تمہارے بالوں کی یہ مشغولی نماز میں تاخیر کرا دے، ہم نے تو تم کو یہ علم سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر صاحبزادے ان کی فجر کی جماعت اور ان کی فجر کی نماز غائب ہے تو والدین کی آنکھوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، موبائل میں زیادہ مشغول ہے، فکر مند ہونا چاہیے، آفس کی چھٹی کر کے یہاں اساتذہ سے وقت لے کر ان کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی، میں تو بہت کچھ توقعات رکھتا تھا۔ چاروں طرف سے ان بچوں کے والدین بھی اس علم کی، یہ علم ان کے سینے میں اتر جائے، اس میں آپ نے ان کا تعاون کرنا ہے، نگرانی کرنی ہے، شفقت سے، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ ہوں گی، آپ کی فکر ہوگی، اساتذہ کی محنت ہوگی، ان کے اندر سچی طلب ہوگی، انشاءاللہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنیں گے۔ پھر آپ نہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا ان کی جوتے اٹھائے گی۔ پھر عرض کرتا ہوں، ان کی طلب ہوگی، اساتذہ کی محنت ہوگی، فکر ہوگی، آپ کی نگرانی ہوگی، آپ کی دعائیں ہوں گی،
اسی علم، یہ علم چراغ بن کے ان کے سینوں میں روشن ہو جائے، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر پوری کوشش ہوتی ہے۔ نظم ابھی بتائیں گے آپ کو، تہجد سے بچوں کا ایک نظم شروع ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرائی جا رہی ہے اسی علم کو سینے میں نور، اس چراغ کو جلانے کے لیے۔ ماشاءاللہ بچے روزہ رکھتے ہیں ایام 20 کے، پھر ہم اسی نور کی حفاظت کے لیے ان کو اس چار دیواری میں رکھتے ہیں، ان کا یہ نور نہ بجھ جائے۔ اسی نور کی حفاظت کے لیے چھٹیوں میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے جماعت میں جائیں، تبلیغی ماحول میں جائیں، تو اس میں آپ کا تعاون شامل حال ہوگا، آپ کی فکر ہوگی، آپ کو بھی اس منصب کا احساس ہوگا، آپ کی دعائیں ہوں گی اور آپ کا استادوں سے رابطہ ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر آپ ان کے مستقبل کی فکر چھوڑ دیں۔ واللہ یتولی الصالحین، اللہ پاک صالحین کا متولی ہے، ان کی روزی روٹی کی حفاظت کی بھی فکر آپ نے نہیں کرنی۔ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ دنیا کو کھلائیں گے انشاءاللہ، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور فتنوں کے اس دور میں یہ مسجدیں، یہ مدرسہ، یہ ایسا ہے جیسے اصحاب کہف نے غاروں میں پناہ لی تھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو اس دور میں یہ اصحاب کہف کے غار ہیں اور یہ اصحاب کہف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، اللہ ہم سب کو علم نبوت کی حقیقت بھی نصیب فرمائے، اور وہ علم جو سینے میں نور بن کے چمکتا ہے پھر اس کی خوشبو مہکتی ہے اور سب کو محسوس ہوتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ، پچھلے سال کے بچے ہیں، مجھے کہنے لگے، والدہ کہنے لگی کہ تم بہت بدل گئے ہو ماشاءاللہ، دعائیں دینے لگی، آپ کا تعاون شامل ہوگا تو یہ آپ کو ایسی اولادیں ملیں گی، دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ، بچے کی اطاعت دیکھ کر، فرما برداری دیکھ کر، اللہ سے تعلق دیکھ کر، تو ہمیں انشاءاللہ یہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔